فرسٹ آف آل السلام علیکم دوستو، اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایچ بی ایل کی انٹرنیٹ بینکنگ میں خود کو کس طرح سے رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور ایچ بی ایل کی آن لائن بینکنگ سروس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، تو دوستو میری یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ اس میں آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں آسان سا طریقہ کار بتانا جا رہا ہوں۔ تو میرے ڈیئر ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اینڈ کوئکلی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ٹیکنالوجی سے متعلقہ اچھی سے اچھی ویڈیوز پرووائڈ کروں۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کا مزید ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ٹیوٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر گوگل میں ایچ بی ایل انٹرنیٹ بینکنگ لکھنا ہے اور نیچے یہ جو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آپ کو یہ نیچے بٹن نظر آ رہا ہے رجسٹرڈ کا، آپ نے اس رجسٹرڈ کے بٹن پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ رجسٹرڈ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا۔ یہاں سے اب یہ تین آپشنز ہیں، تین طریقہ کار ہیں جن کی مدد سے آپ جو رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ اب تینوں میں الگ الگ انفارمیشن کو آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گی۔ یہاں پر جو بھی آپ کو آسان لگے آپ نے وہی اڈاپٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو تینوں کا تھوڑا اوور ویو دے دیتا ہوں۔ مطلب اگر آپ یہ ایچ بی ایل ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایچ بی ایل ڈیبٹ کارڈ کا ہونا لازمی ہے، اور ساتھ میں سی این آئی سی۔ اگر یہ فرسٹ والا آپشن آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو صرف دو چیزیں پرووائڈ کرنا پڑیں گی، سی این آئی سی نمبر اور ڈیبٹ کارڈ نمبر اینڈ ڈیبٹ کارڈ پن۔ سیکنڈ جو آپشن ہے یہاں پر آپ کو شناختی کارڈ، کریڈٹ کارڈ نمبر، ای میل ایڈریس جو کہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے ایچ بی ایل میں، اور اس کے علاوہ یہ تھرڈ والا آپشن ہے۔ یہ آپشن ہے میرے خیال میں یہ ہے اوورسیز کے لیے ہے، جو ابراڈ دا کنٹری، جو مطلب انٹرنیشنل لیول پر جو ان کے ہوتے ہیں کسٹمر، یہ ان کے لیے۔ یہ یہاں پر جو یہ تیسرا آپشن ہے، اس آپشن کے لیے ان کو آئی ڈی پرووائڈ کی جائے گی برانچ میں سے، اور وہ آئی ڈی کسٹمر آئی ڈی پرووائڈڈ بائی یور برانچ، ڈیبٹ کارڈ نمبر اینڈ پن۔ وہ آئی ڈی آپ کو چاہیے ہوگی، اور نیچے آپ کو ڈیبٹ کارڈ نمبر اور اس کا پن چاہیے ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ یہ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا۔ یہ بیسیکلی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ بینک کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا ضرور چاہیے، ان کو یعنی ڈیٹیل سے، تفصیل سے اور سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی یہاں پر یہ دیکھیں بٹن اویلیبل ہے۔ تو اس کو جب آپ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ نیچے جب تک اس کو آپ سکرول ڈاؤن نہیں کریں گے تب تک یہ ایگری کا بٹن جو ہے یہ اویلیبل ہی نہیں ہوگا، کلکیبل ہی نہیں ہوگا۔ یہ ابھی یہ کلکیبل ہے، اب یہ اس کو آپ ایگری کر سکتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو۔ تو ابھی ایگری کر کے اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے فرسٹ والا جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا، تو یہاں ہم نے سی این آئی سی نمبر پٹ کرنا ہے اور نیچے ڈیٹ آف برتھ پٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ڈیبٹ کارڈ نمبر وہ پٹ کرنا ہے، اور نیچے ہے ڈیبٹ کارڈ پن اور کریٹ لاگ ان آئی ڈی۔ اب یہاں سے آپ نے لاگ ان آئی ڈی کریٹ کرنی، اور کوئی ایسا یونیک سا یہ نیچے آپ کو ایک تو یہ لاگ ان آئی ڈی ہے، شوڈ بی بٹوین 8 and 30 کریکٹرز ود ایٹ لیسٹ 1 الفابیٹ۔ مطلب ایک تو یہ 8 سے 30 کریکٹرز کے درمیان ہونی چاہیے وہ آئی ڈی، اس کی لینتھ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، اور کم سے کم اس میں 1 الفابیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اسپیشل کریکٹر جو ہیں وہ اس میں الاؤ نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ انٹر کر کے کنٹینیو کر دینا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک یہاں پر آپ کو ایک اور پن کریٹ کرنا پڑے گا، پاسورڈ کریٹ کرنا پڑے گا۔
جو کہ لاگ ان پاسورڈ ہوگا، جس کے ذریعے سے جس پاسورڈ کے ذریعے سے آپ نے لاگ ان ہونا ہے انٹرنیٹ بینکنگ پر، وہ آپ کو انٹر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی ایک اور بھی آپ کو پن سیٹ کرنا پڑے گا۔ وہ پن ہوتا ہے جو ٹرانزیکشن پن ہوتا ہے، اس پن کے ذریعے سے آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن پرفارم کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو یہ 2 پن سیٹ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ تو ابھی میں کوئی اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر رہا، لیکن پروسیجر یہ سمپل سا ہے، آپ نے یہی اڈاپٹ کر کے مطلب آپ ایزیلی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا اوور ویو جو ہے وہ اس کے لاگ ان ہونے کے بعد کی جو ہے اکاؤنٹ کا ایک میں اوور ویو دے دیتا ہوں۔ وہاں پر آپ نے اس کو آپریٹ کس طرح سے کرنا ہے یا مینیج کس طرح سے کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو، وہ میں آپ کو تھوڑا شارٹلی بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ اپنی لاگ ان آئی ڈی اور پن انٹر کریں گے اور لاگ ان ہو جائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں، تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہاں اپنا جو ہے اویلیبل اکاؤنٹ بیلنس وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد سامنے یہ بٹن آپ کو اسٹیٹمنٹ کا بٹن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اپنی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو یہ ساری جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ جو پریویس آپ کی ٹرانزیکشن وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ آپ یہاں سے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ شو ہو جائے گی۔ اب آپ اس اسٹیٹمنٹ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ 2 آپشن ہیں، CSV ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ PDF اس طرح سے آپ PDF میں کلک کریں گے تو اوکے کریں گے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ کی اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد جی ہے نیکسٹ یہ پے، جو کہ یوزولی یہ یوز ہوتے ہیں۔ اب کریڈٹ کارڈ اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں، پے کا جو ہے یہ یہاں پے میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بل، یوٹیلیٹی بلز جو آپ پے کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جو پیمنٹ آپ نے سپوزلی آپ نے PTCL کو کوئی بل پے کرنا ہے، یا کوئی وابڈا کو، یا یہ اس طرح کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، کس کو اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور سمپلی ان کو پے کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ کیٹیگریز دی گئی ہیں ان کی۔ موبائل ٹاپ اپ یہاں پر ایزی لوڈ کے لیے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں کے جو بھی آپ نیٹ ورک اس کو ایڈ کرنا چاہیں یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اب اس کے بعد ایک ہے یہ ٹرانسفر میں آپ جیسے ہی آپ نے اپنا کوئی بینیفیشری جس کے ساتھ آپ کا لین دین چل رہا ہے، وہ بینیفیشری نیچے آپ بینیفیشری مینجمنٹ میں آ کے آپ وہاں سے اپنا بینیفیشری ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے جتنے بھی آپ نے بینیفیشریز ایڈ کر کے رکھے ہوئے ہوں گے وہ سامنے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے جسٹ آپ کو یہاں سے صرف اپنا بینیفیشری جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اماؤنٹ انٹر کرنی ہوگی۔ اماؤنٹ کے بعد آپ نے پرپز آف پیمنٹ جناب وہ آپ نے انٹر کرنی ہے اور آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بالکل سمپل ہے جو کہ آپ اس کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اس کے بہت سارے ہیں، یہاں پر ڈیش بورڈ میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے مینیو اس کا ہے کمپلیٹ، لیکن اس سارے مینیو کو 1 بائی 1 ڈسکس کرنا اس ٹیوٹوریل میں پاسبل نہیں ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ بیسک جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹائم پھر کسی اور ٹیوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ کائنڈلی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ٹیکنالوجی سے متعلقہ اچھی سے اچھی ویڈیو پرووائڈ کروں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔